پہلا بنیادی رشتہ خامند اور بیوی ہے اور آخری رشتہ بھی خامند اور بیوی ہے. لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں خامند سے زیادہ اس کے ماں باپ حق جتلاتے ہیں، خامند سے زیادہ اس کی بہنیں حق جتلاتی ہیں، خامند سے زیادہ اس کے رشتہ دار حق جتلاتے ہیں، اور جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر بیوی سے متنفر کرتے ہیں، اور کہیں بیوی کو خامند سے متنفر کرتے ہیں، آپس میں لڑائی لڑا کے پھر خوش ہوتے ہیں. میرے نبی سے پوچھا جائے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ سے. اللہ، وہ جھیپ کے کہنے کہ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں لوگوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ کہتے ابو بکر سے. تو آپ نے پھر کہا ابوہا، مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے. پھر پہلے عائشہ کہا تو پھر کہتے ابو بکر. تو آپ نے کہا نہیں، ابوہا، مجھے عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے. یہ آپ کو میسج دیا ہے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے. کوئی عشق نہیں چڑھا ہوا تھا، میسج ہے نا. ہم عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، آٹا گوندھ کے دیتے تھے. پھر جب ان کو آٹا گوندھنا آ گیا پھر چھوڑ دیا. پھر ان کو سامنے بٹھا کر لقمے بنا کے کھلاتے تھے. پھر ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گوشت کا ٹکڑا، وہاں بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے پکائے جاتے تھے، تو کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور ایسے 2-4 جگہ سے نوچا اور پھر رکھ دیا، سارا کھایا نہیں جاتا تھا. تو اللہ کے نبی اسی کو اٹھاتے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے یوں کاٹ کے دکھاتے تھے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گلاس اٹھایا پانی پینے کے لیے، جہاں ہونٹ لگائے پہ گلاس رکھ دیا. بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے تو حضرت ہمارے نبی اٹھاتے تھے، جہاں عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے. یہ آپ کو سکھانے کے لیے ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے. یہ میرے نبی کی معاشرت ہے، یہ میرے نبی کی زندگی. گھر میں جھاڑو دیتے، اپنے کپڑے خود دھوتے، کوئی چیزیں بکھری پڑی ہوتی تو بیوی کو نہیں ڈانٹتے، خود اٹھ کے سیٹ کر کے رکھ دیتے. گھر والوں کے ساتھ مل کر برتن دھوتے، صفائی کرتے، گھر والوں کے ساتھ مل کر. یہ میرے نبی کی ایک خوبصورت زندگی ہے. بھائیو بہنوں، ہم بھلا چکے ہیں. بیوی کے لیے خامند کو سب سے بڑا حقدار. بعض لڑکیاں ایسی نادانی کرتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی آنکھ کو دیکھ کے چلتی ہیں. شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند کا ہے. شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند کا ہے. ماں باپ پیچھے چلے جاتے ہیں، بہن بھائی پیچھے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ نادانیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی ماں باپ اپنی بچی کو اپنے قابو میں رکھنے کی ترتیبیں سوچتے ہیں تو وہ بھی اپنی بچی کا گھر برباد کر دیتے ہیں. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے خامند. ایک خاتون ہے، یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے تو میرے اوپر میرے خامند کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے خامند کے جسم پر زخم ہو، زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ کے زخم صاف کرے تو تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا. خامند کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ. یعنی قاب قوسین او ادنا آپ کا مقام ہے. اللہ پاک کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہوا ہے، اور آپ ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں کہ ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں. ہم عائشہ ساتھ ہیں تو آپ نے صحابہ سے کہا بھئی آگے چلے جاؤ. سارے آگے چلے گئے. جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے نہیں کہا، میرے نبی نے کہا دوڑ لگاؤ گی. آج کل کا کوئی علامہ بھی یہ نہیں کرے گا. عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کہا جی لگاؤں گی. تو دوڑ لگائی تو عائشہ فرماتی ہے میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے. چاہے آپ جان بوجھ کے آستہ ہوئے ہوں ان کی دل جوئی کے لیے. کچھ سال گزر گئے، پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی آگے چلے جاؤ. تو سارے آگے چلے گئے، غائب ہو گئے. عائشہ دوڑ لگائیں؟ کہا جی لگائیں. تو فرمایا کہ ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے. تو پھر آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک، عائشہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا. اس دفعہ تو آگے نکل گئی، آج میں آگے نکل گیا. یہ میرے نبی کی معاشرت ہے کہ بھری محفل میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے.
اور عرب میں عیب تھا، جیسے ہمارے ہاں بھی عیب ہے کہ کوئی بڑی محفل میں کہ مجھے بیوی سے سب سے زیادہ تو تیری ماں کتنے گئی؟ ماں کا اور خانہ ہے، بیوی کا اور خانہ ہے، ماں کی اور جگہ ہے، بیوی کی اور جگہ ہے۔ تو میں آپ سب سے کہتا ہوں، ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو۔